تو کاکے چھوٹے سے روٹی کو چوچی کہتے ہیں۔ السلام علیکم ایوریون، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ گائز بہت ہی خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان نے FATF کے جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر قانون سازی کر دی ہے، جس کی وجہ سے اب ہمارے روشن امکانات ہیں کہ ہم FATF کی گرے لسٹ سے باہر نکل آئیں گے۔ 16 ستمبر کو ہونے والے مشترکہ اجلاس میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 اس کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہیں اور ان کو FATF کے ریکوائرمنٹس کے مطابق بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب منی لانڈرنگ کے جو بھی ملزم ہوں گے وہ پکڑے جا سکیں گے۔ وہ لوگ نہیں بھاگ سکیں گے جو منی لانڈرنگ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مجھے جو بری بات لگی وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس دن بھی احتجاج کیا، واک آؤٹ کیا اور انہوں نے ایوان کا حصہ بننے سے انکار کیا، جبکہ یہ مشترکہ اجلاس صرف FATF کی امینڈمنٹ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اور اپوزیشن یہ چاہتی تھی کہ نیب کے قوانین میں امینڈمنٹس کی جائیں، اور یہ امینڈمنٹس آلموسٹ 34 تھیں وزیر اعظم کی بقول کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ 34 امینڈمنٹ کی جائیں نیب کے قوانین میں، جس سے نیب کو وہ بالکل ہی لاوارث کرنا چاہتے ہیں۔ ان امینڈمنٹس کی وجہ سے نیب کی کوئی اہمیت رہے گی نہیں۔ پہلے کون سا اچھے حالات ہیں نیب کے، اگر مزید آپ نے امینڈمنٹس کر کے اس کو ختم کرنا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ نیب ہونا نہیں چاہیے۔ شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ نیب ہونا نہیں چاہیے، نیب تو فضول ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اپوزیشن کے 36 ارکان ایسے تھے جو کہ قومی اسمبلی میں غیر حاضر تھے۔ ٹوٹل تو 37 بنتے ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے زرداری صاحب وہ تو آنا پسند نہیں کرتے اسمبلی کے اندر، ان کو تو لوگوں نے الیکٹ نہیں کیا نا، وہ آنا پسند نہیں کرتے، وہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں آئے، وہ آسمان سے کوئی ووٹ آئے تھے، وہ ان کو پڑے تھے اور وہ اسمبلی میں آ گئے تھے۔ جیسے آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق کچھ کرتی ہے۔ ان لوگوں کو اگر خیال ہوتا اس ملک کا تو یہ جو منی لانڈرنگ کے ایکٹ ہیں یہ کب سے بن چکے ہوتے، ان میں امینڈمنٹ کب سے ہو چکی ہوتی، لیکن نہیں کرنی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ یہ لوگ خود پکڑے جائیں گے، جب پکڑے جائیں گے تو ان کو پیسہ واپس لانا پڑے گا پاکستان میں، یا ان کو سزائیں ہو جائیں گی۔ اب جو منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 ہے، اس کی جو سزا متعین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال قید ہوگی اور 1 ملین سے لے کے 5 ملین تک جرمانہ ہو سکے گا، وہ بھی ڈفرینٹ اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ وجوہات کی بنا پہ، ڈفرینٹ کیسز کی بنا پہ۔ اب ہر کیس کا ایک اپنا کرائٹیریا ہوگا کہ وہ کیس کتنا بڑا ہے اور کتنا سنگین کیس ہے، اس کے مطابق یہ سزا دی جائے گی۔ بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب، اگر آپ نے خود یہ نہیں کیا تو اگر کوئی کر رہا ہے اسے کرنے تو دو نا، آپ اسے کیوں روک رہے ہو؟ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ نے تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا قومی اسمبلی کے اندر۔ شاید ان کو رولز کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ آئے اسمبلی کے اندر، یہ تو کاکے چھوٹے سے روٹی کو چوچی کہتے ہیں۔ جب بھی امینڈمنٹ قومی اسمبلی کے اندر پیش کی جاتی ہے تو جو امینڈمنٹ پیش کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بندہ بات نہیں کر سکتا۔ شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے پہلے اس کے اوپر بحث نہیں کی ہے، جو بھی امینڈمنٹس آئی ہیں ان کے اندر آپ نے بحث نہیں کی۔ شاہد حقان عباسی صاحب یہ بھول چکے ہیں کہ لاسٹ ٹائم بھی اجلاس بلائے گئے تھے مشترکہ اجلاس، جن میں اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا تھا، وہ اپوزیشن بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ ان سے انحراف کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ قوانین بن جائیں۔ ان کو اپنا مفاد چاہیے، عوام کا مفاد نہیں چاہیے۔ عوام کا ان امینڈمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کو کیا پکڑیں گے منی لانڈرنگ کے حساب سے؟ جس بندے نے 1500 کی دیہڑی لگانی ہے اس کو کیا لگے کہ منی لانڈرنگ کا ایکٹ بن رہا ہے، اس کو کیا لگے یہ قوانین بن رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ کیسے باہر بھیجنا ہے اور کیسے واپس لے کے آنا ہے؟ اس کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ غرض ان لوگوں کو ہے جو لوگ یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اور منی لانڈرنگ جو کرتے ہیں وہی آپ کے ہرڈلز آگے راستے میں ڈالتے ہیں تاکہ ایسے ایکٹ نہ بنے اور وہ خود بچ جائیں۔ اب جن کی حکومت میں گرے لسٹ میں پاکستان گیا تھا وہ اب نہیں بتائیں گے کہ کیسے گیا تھا۔ اب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، احسن اقبال صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ وہ نہیں بتائیں گی کہ ہم لوگ کیسے گرے لسٹ میں پہنچے تھے، کیونکہ بےزتی ہوگی نا، ووٹ ٹوٹیں گے، بےزتی ہوگی۔ PMLN کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی نہیں بتا سکتے آپ کہ پاکستان گرے لسٹ میں کیسے گیا تھا۔ آپ کہیں گے فلانے دفعہ یہ ہوا تھا، فلانے دفعہ یہ ہوا تھا۔ اب یہ نہیں بتائیں گے کہ منی لانڈرنگ کے ایکٹس کی وجہ سے ہی پاکستان گرے لسٹ میں گیا تھا، کیونکہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون موجود ہی نہیں تھا جو کہ منی لانڈرنگ کے لوگوں کو پکڑ سکیں۔ جو قوانین موجود تھے وہ
نہ ہونے کے برابر تھے، جس کی وجہ سے آپ ملزموں کو پکڑ نہیں سکتے، آپ لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے، آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا، کیسے لے کے گئے ہیں اور کیسے واپس لے کے آئیں گے۔ اس حکومت نے بہت اچھا اقدام کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ سب نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ FATF کے جو بھی پوائنٹس ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری اسمبلی میں جو شاہد حقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ ہماری اسمبلی میں جو FATF کے امینڈمنٹ ہوئی ہیں وہ باہر کی قوتیں انہوں نے ان کو کہا ہے تب انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے۔ او بھائی امینڈمنٹ پڑھ تو لو، امینڈمنٹ میں لکھا کیا ہوا ہے؟ مجھے یقین ہے انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا، شاہد حقان عباسی صاحب نے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، احسن اقبال صاحب نے، انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا کہ اس امینڈمنٹ میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اگر تو وہاں یہ لکھا ہوا ہو کہ شاہد حقان عباسی اگر وہ پیسے باہر بھیجتا ہے یا لے کے آتا ہے سو پکڑو، پھر تو غلط بات ہے۔ جب یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ ملزم ہے، وہ غلط طریقے سے باہر پیسے لے کے جاتا ہے، وہ شاہد حقان عباسی کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں بندے، وہ ضروری نہیں ہے کہ شاہد حقان عباسی یا نون لیگ کا کوئی بندہ ہی ہو، وہ عام بندے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بزنس مین ہیں وہ بھی کرتے ہیں منی لانڈرنگ، تو ان کو بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے تو سیاست کرنی ہے۔ سیاست کیا ہے پاکستان میں؟ سیاست پاکستان میں ایک جھوٹ ہے، سیاست پاکستان میں ایک جھوٹ ہے، وہ بے شک PTI کر رہی ہو، وہ بے شک نون لیگ کر رہی ہو، وہ بے شک پیپلز پارٹی کر رہی ہو۔ پاکستان میں سیاست کا مطلب ہے جھوٹ۔ آپ نے اپنے مفاد کے لیے کام کرنا ہے، اپنے مفاد کے لیے ہی قانون بنانے ہیں، اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ عوام جائے بھاڑ میں، بس ان کے کاروبار چلنے چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری ویڈیو دیکھی، کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔